السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں نے ایک ناول میں پڑھی تھی، جس میں ایک ناول نگار لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار گیا سعودی عرب۔ تب ان کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے ایک رپورٹ تیار کرنی تھی۔ وہ رپورٹ یہ تھی کہ انہوں نے اونٹوں کے متعلق رپورٹ تیار کرنی تھی، اونٹوں کی نسلوں کے متعلق اے ٹو زی رپورٹ تیار کرنی تھی۔ کہتے ہیں اس کے لیے میں گیا سعودی عرب، جس میں نے ڈیفرنٹ عربیوں سے ملاقات کی ہے، ان سے اونٹوں کے متعلق معلومات لی ہے، یا آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ اونٹوں کے متعلق جانتا تھا ان سے معلومات حاصل کی۔ کہتے دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام کو ہم ایک کافی شاپ پہ رکے اپنے سٹاف کے ساتھ، کچھ ممبر بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو کہتے ہم بیٹھے چائے پی رہے ہیں، میری نظر پڑی ایک ٹیبل کے اوپر۔ کہتے وہاں پہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ میں نے کہتے شکل سے اندازہ لگایا کہ یہ ایک بلوچی لگتا ہے۔ تو کہتے خیر اس کے پاس میں سٹاف کو چھوڑ کے وہاں بٹھا کے تو میں اس بوڑھے شخص کے پاس گیا، ان سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کہتے جی بیٹھیں۔ کہتے جب میں ان کے پاس بیٹھ گیا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اس معاملے میں آیا ہوں، کائنڈلی مجھے آپ اونٹوں کے متعلق بتائیں گے؟ اور انہوں نے بولا میں نے اپنا بھی بتایا کہ سر مجھے لگتا تھا کہ آپ کہیں بلوچی تو نہیں ہیں؟ کہتے جی بالکل میں بلوچی ہوں، میرا اندازہ صحیح نکلا۔ تو کہتے میرے ریکویسٹ کرنے پہ انہوں نے مجھے بڑی اچھی معلومات دی۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات بولی کہ یار جو نسلی اونٹ ہے اس میں انا کا بڑا معیار ہوتا ہے، اور ہر اونٹنی کا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب خیر بات ہو گئی سب مکمل۔ کہتا باتوں باتوں میں میں نے ان کی عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہتے 95 ایئر، 95 سال عمر ہے۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، عجیب لگا کہ یار بندے کی وہ بندے کا یہ گیٹ اپ، یہ ہو لیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ 105 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو کہتے میں تھوڑا سا مزید کنفیوز۔ تو میں نے پوچھا اتنی زیادہ عمر کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بولا وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی بیمار نہ پڑو۔ اس نے بولا کبھی بیمار نہ پڑو، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بولا میں بڑا پریشان، میں نے بولا بتائیں کون سا ایسا عمل ہے میں بھی کروں گا؟ اس نے بولا چلے میں بتاتا ہوں۔ کہتے منہ میں کوئی بھی چیز ڈالنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیا کرو، چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو یا کوئی دانہ ہو۔ اگزامپل دیا کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی کھانی ہے تو بسم اللہ کے بغیر آپ نے کھانی نہیں ہے۔ کہتا ہے کیونکہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ کہتے جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں نقصان ختم ہو جاتا ہے، صرف فائدہ بچ جاتا ہے۔ اور اس نے بولا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ سنی پھر میں لیٹ ہو رہا تھا، میں نے اجازت چاہی۔ جب کہتے میں اٹھا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کہتے اپنا کھانے کے متعلق آخری بات اور سنتے جاؤ۔ وہ کہتے کہ جب بھی کبھی کھانے کے میز پہ بیٹھو کسی مہمان کے ساتھ، تو کبھی بھی مہمان کے شروع کرنے سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا۔ کہتے میں پوچھتا رہ گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ خیر کہتے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کھانے کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو جب تک اگلا بندہ کھانا نہیں شروع کرتا کبھی بھی کھانا شروع نہیں کرنا۔ جیسے کہتے کھانا جسم کی غذا ہے اور غذا ہے، اس لیے اس نے بولا یہ عمل کر لیں، زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگے تم۔ تو کہتا جب میں نے اس کی بات سنی میں نے ان سے اجازت لی، اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ یار اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنے انجان ہیں ہم، اتنی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے ہمارا اتنا فائدہ ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اس عادت کو اپنا لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا۔